اس کو سپورٹ کرنا، یہ صرف اور صرف لانتیوں کے کام ہے۔ میں لعنت نہیں ڈالا کرتا کبھی کسی پر، لیکن یہ لعین لوگوں کے کام ہے۔ اس سے بڑی لعنت کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آقا دو جہاں کی، ان کے مقام اور مرتبے کا پتہ نہیں ہے، اس جاہل کے بارے میں، اس ابو جہل کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور عمران خان اس دور کا ابو جہل بن چکا ہے، شیطانی سوچ کا یہ شخص ہے۔ اس نے اپنے شتونگڑے تیار کیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان پہ شیاطین اترتے ہیں۔ اتنا بڑا بہروپیہ دنیا کا ہر گند اس آدمی نے کیا ہے۔ اس نے ہمیں مجبور کر دیا بولنے کے لیے، ہم نے تو کبھی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ ایک غلیظ آدمی جو ہر مکروہ دھندے میں ملوث رہا ہے، عمر کا یہ حصہ آ گیا، باز نہیں یہ شخص آیا، یہ لوگوں کی بےزتیاں کرواتا ہے، تذلیل کرواتا ہے، اور بات بڑھتے بڑھتے کہاں تک جا پہنچی؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کی توہین کی، پارلیمنٹ کے جھنڈے توڑ کے اندر قبضہ کر لیا، پی ٹی وی پر حملہ کیا، ایوان وزیر اعظم پر حملہ کیا۔ ان کو پیمپر کرتے گئے لوگ، اور ان لوگوں کو جنہیں سزا ملنی چاہیے تھی ریاستی عمارات پر اور پارلیمان پر حملہ کرنے کی، انہیں لا کے اقتدار سنگھاسن پہ بٹھا دیا گیا۔ جب سے یہ مافیا اقتدار میں آیا ہے، تب سے انہوں نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہے۔ کوئی صحافی، کوئی جرنلسٹ، کوئی اہل قلم پاکستان میں ان کے شر سے محفوظ نہیں رہا جس نے کلمہ حق بلند کیا۔ انہوں نے ٹی وی چینلز کو پریشرائز کیا، اخبارات کو پریشرائز کیا، لوگوں کو ان کی نوکریوں سے نکلوایا۔ پیچھے خاموشی اختیار کریں ذرا۔ اس کے بعد اپنے کرونیز کا ایک لشکر تیار کیا جو فی البدی وہ بیٹھ کے اول فول بکتے رہتے ہیں۔ انہوں نے سیاسی انتقام لیا، انہوں نے ہمیں جیلوں میں ڈالا، 3.5 سال رگیدا ہمیں، 1 روپے کی کرپشن یہ ثابت نہیں کر سکے کیونکہ تھی نہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ عدالتوں نے نوٹس لینا شروع کیا، ہائی کورٹس کے فیصلے آئے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے آئے، ان کے منہ کالے ہوتے گئے اور ہم پر لگائے گئے الزامات دھلتے گئے۔ کروڑوں روپیہ اس عمران خان اور اس کے شتونگڑوں نے خرچ کیا ہمیں چور ثابت کرنے کے لیے، کچھ ثابت نہیں کر سکے کیونکہ سب بکواس تھی، جھوٹ تھا۔ اصل کرپٹ، اصل ڈاکو یہ خود ہے عمران خان۔ ابھی تو اس کا بہروپ اترنا شروع ہوا ہے، ابھی تو توشہ خانے کی کہانی سامنے آئی ہے، ابھی تو جو فرنٹ ویمن ہے اس کی کہانی سامنے آ گئی ہے جو دبئی بھاگ گئی ہیں، ابھی تو کہانیاں منظر یہاں پہ آنے والی ہیں۔ اس شخص نے کہاں ریاست پاکستان کو بدنام نہیں کروایا، اور بات بڑھتے بڑھتے اب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچی ہے۔ ہم کتنے بھی گناہگار ہیں، تم ہوتے کون ہو ہمیں روکنے والے وہاں جانے سے؟ ہر مسلمان وہاں جاتا ہے اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے، وہاں نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ اگر حرمین شریفین نہیں جا سکتے تو پھر کہاں جائیں؟ یہ جواب دیا جائے۔ شیخ رشید کا بھتیجا جو ایم نے کروایا ہوا، اس نے جال دھاندلی کر کے اس نے نبی پاک سرکار کی بارگاہ کے باہر کھڑے ہو کے ویڈیو کلپ لوڈ کی ہے، آپ سب نے دیکھی ہے۔ فخری انداز میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو بکا دیا ہے اور اب یہ تراویحوں پہ بھی نہیں آ سکتے اور یہاں پہ آ کے یہ عبادات نہیں کر سکتے۔ تم ہو کون؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے یہ بات کی بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کے؟ خود شیخ رشید ٹھیک کہتا تھا جیسے پنڈی کا شیطان رانا ثناء، آج میں بھی پہلی بار کہہ رہا ہوں، اس نے پہلے سے کہہ دیا تھا، وہ بھی ویڈیو کلپ آ گئی ہے کہ ان کے ساتھ کل جو ہوگا وہاں پہ وہ سب دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد عمران خان کا وہ ایک لفنٹر دوست، وہ جب جا رہا تھا وہاں سے، وہاں پہ ایئرپورٹ پہ شاید ہیتھرو کی تصویر ہے کہ میں جا رہا ہوں، وہ بھی آ گئی ہے مانچسٹر کی، اور اس کے بعد وہاں پہ وہ ڈیٹیکٹ ہوا، پایا گیا موقع پہ، آپ سب نے دیکھا، ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ یعنی یہ پڑھ الٹی گئی ہے ان کو
یہ اپنی طرف سے چلے تھے ہمیں امبیرس کرنے، اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر امبیرس ہی کرنا ہے تو اس کے لیے پاکستان میں 10,000 جگہ موجود ہیں. آپ گئے کدھر ہیں؟ جو ہماری سجدہ گاہ ہے، جو ہماری عبادت گاہ ہے، جس سے مقدس حرمین شریفین سے کوئی جگہ ہو نہیں سکتی کائنات میں، آپ وہاں جا کے آپ نے بدتمیزی کرائی، اور پری پلانڈ بدتمیزی کروائی. پھر آپ نے ایک خاتون کی حرمت کا، مریم اورنگزیب تھی، ان کا خیال نہیں کیا. آپ کی اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ پھر شاہزین بگٹی ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ آپ نے مس بیہیو کروایا وہاں پہ. یعنی ایک طرف آپ سب سے بڑی بات، آپ بارگاہ نبوت میں کھڑے ہیں اور وہاں پہ آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور اس پر ایک عورت کے ساتھ آپ مس بیہیو خاتون کے ساتھ کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے وہاں گئے ہیں، شہباز شریف صاحب کوئی ذاتی کام سے گئے ہیں. ظاہرہ پاکستان کرائسس میں ہے، اور سعودی گورنمنٹ نے ہمیشہ پاکستان کی فراخ دلانہ مدد کی ہے. خزانہ آپ خالی چھوڑ گئے ہیں. آپ نے اس حکومت کو بھی میرج کیا ہے. وہ کیا سوچیں گے پاکستان کے بارے میں؟ سینکڑوں لوگ وہاں پکڑے گئے ہیں، لاکھوں پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں، محنت کش. آپ نے ان کا مستقبل بھی خطرے میں ڈال دیا ہے. سب سے بڑی فارن ریمیٹنس جو ہے وہ سعودی عربیہ سے آ رہی ہے پاکستان میں، اس پہ پاکستان چل رہا ہے. ان بے غیرتوں کو کوئی شرم نہیں ہے؟ انہیں کوئی حیا نہیں ہے؟ کوئی ان کو لگام ڈالنے والا نہیں ہے؟ ہم ڈال سکتے ہیں، مجبوری ہے کہ ہمیں وزیر بنا دیا گیا ہے. میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں، لگام ڈالنی تو آتی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وزارت کا بوجھ پڑ گیا ہے. مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بات نہیں کریں. تو بات ہم ضرور کریں گے، اس پہ احتجاج بھی کریں گے، بات بھی کریں گے، انہیں بے نقاب بھی کریں گے. کل سوری صاحب کے ساتھ جو ہوا، ہمیں بہت افسوس ہے اس بات کا. جو بھی کیا انہوں نے، آئین شکنی کی، جو بھی کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ان کو اسالٹ کرے، ان پہ حملہ کر دے. نہایت نامعقول اور نامناسب بات ہے. لیکن آپ کس کس کو روکیں گے؟ اگر آپ اس طریقے سے حملے کریں گے اور بدقسمتی سے اس کے رد عمل میں حملے شروع ہوں گے تو بنے گا کیا معاشرے کا؟ آپ یہاں خانہ جنگی شروع کروانا چاہتے ہیں، اور یہ شخص یہی چاہتا ہے، چپکا ہوا اقتدار کے ساتھ. کبھی اسپیکر کو کہتا ہے غیر قانونی کام کرو، کبھی ڈپٹی اسپیکر سے آئین توڑوا دیتا ہے، کبھی عارف علوی صاحب کو اپنے ایک ٹول کے طور پہ یوز کرتا ہے، وہ آئین کو توڑتے ہیں. کبھی گورنر ہاؤس کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، کبھی چیف منسٹر کا آپ اوتھ نہیں لینے دیتے، آپ دھینگا مشتی کرتے ہیں آپ ساروں کے سامنے. انہوں نے پنجاب اسمبلی میں بدماش لے آئے تھے اور اسمبلی کے ایوان پہ فلور پہ لے آئے تھے. پھر اس کے بعد ڈرامے کرتے ہیں، جعلی ڈرامے کرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں تو 2 گھنٹے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فتنہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ فتنہ عمرانیہ ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. سیاسی جماعتیں اس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ نہیں کرتی. اور اس پہ آپ یہ دیکھیں، پی ٹی آئی کے لیڈران کل ٹویٹس کر رہے ہیں، فخریہ، ان کے سابق وزراء. آپ ان کا مینٹل لیول آپ اس کا امیجن کریں. جہالت کے اعلیٰ ترین مقام پر یہ لوگ فائز ہیں. پھر جب اس کا بلو بیک آیا اور لوگوں نے ان کو کنڈیم کیا، پھر اپنی ٹویٹس انہوں نے ڈیلیٹ کرنی شروع کر. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرے ساتھی یہ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر با ایمان شخص کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ تمہیں کس نے اس بات کی اجازت دی کہ تم حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کرو؟ بدبختو، تم نے اپنے لیے عذاب کا گڑھا کھود لیا. مغفرت مانگو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ گستاخ رسول کی سزا کی معافی نہیں ہو سکتی. یہ بھی پتہ نہیں ہے آپ کو؟ آپ جا کدھر رہے ہیں پاکستان کو لے کے؟ کتنا مشکل ہے ہمارے لیے، ہم باہر نکل گئے تو کہیں کہ ان کے ساتھ یہ کرو وہ کرو، اگر کہنا چاہیں تو. مگر ہم نے پاکستان میں لڑائی تو نہیں کروانی. یہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو ملک میں خانہ جنگی کروانا چاہتا ہے، یہ گھراؤ کر لیتا ہے دارالحکومت کا، ریاست پہ حملے کرتا ہے. حکومت میں آتا ہے تو یہ قومی مفادات کے ساتھ کھیلتا ہے، یہ اپوزیشن سے انتقام لیتا ہے، بولنے والے صحافیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور اس کے آئین سے کھلواڑ کرتا ہے، آئین توڑتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے کہ دوسرے غدار ہیں. عمران خان جواب دو، کاغذ نہ لہراؤ ہوا میں. اگر سچے ہو تو عدالت کے اندر جاؤ نا، وہ کاغذ لے کے جاؤ اور غدار ثابت کرو. یہ ہوا میں لہرانے کا جو ڈرامہ کرتے ہو شعبدہ باز، اس سے بات نہیں بنے گی. اور اگر تم ہمیں غدار کہو گے تو ہم ثابت کریں گے تم غدار ہو.
جو ہم کہنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں غدار سازی کی فیکٹریاں بند ہو. تم مجبور کر رہے ہو. ٹرمپ کے تلوے تم چاٹتے تھے جا کے, پاگل ٹرمپ کے. ہم نہیں چاٹتے تھے. ہمارے لیڈر نے تو نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا تھا, امریکنز کے پریشر کو خاطر میں نہیں لے کے آئے تھے. مودی کے آنے کی دعائیں تم کرتے ہو, انتہا پسند مودی کی. اس سے ملاقاتیں تم نے کی تھی جا کے انڈیا میں. اور وہ جو یہاں جاسوس پکڑا گیا تھا ان کا, جو ابھی تک پاکستان کی حراست میں ہے, کلبھوشن, اس کے لیے قانون سازی تم نے کروائی ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. جھوٹے آدمی, تم لوگوں کو کہتے ہو کہ لوگ غدار ہیں, تم غدار ہوگے, تمہارے ساتھی غدار ہوں گے. تم نے آئین توڑا ہے. جو آئین توڑتا ہے وہ سنگین غداری کا مرتکب ہوتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. تم آرٹیکل 6 کے مجرم ہو. دوسروں کو غدار. مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ اگر سچا عمران خان اور اس کے ساتھی, ویسے تو یہ عادی جھوٹے ہیں, تو یہ غداری کے ثبوت لے کے جائیں ملک کی سب سے بڑی آئینی عدالت کے اندر, اور ہمیں بے نقاب کریں وہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ قابل معافی نہیں ہے. اس پہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی, اس پر امت ان کو معاف نہیں کرے گی. انہوں نے امت مسلمہ کے زخموں پہ نمک پاشی کی ہے. یہ توہین کے مرتکب ہوئے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی سزا کیا ہے, یہ انہوں نے کیا حرکت کی ہے. اور اس پہ اترانا, اس کو پروپیگیٹ کرنا, یہ تو ان پر یہ تو عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اور یہ پاکستان کے اندر تقسیم در تقسیم پیدا کر رہے ہیں. یہ عمران خان کا جو یہ فتنہ عمرانیہ ہے, اس کا بالکل مقابلہ کیا جائے گا ڈٹ کے. ہم نے ابھی بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے. ابھی بھی ہم نے صبر اور ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے. یہ گھروں سے نہیں نکل سکتے. کیوں گھروں سے نہیں نکل سکتے؟ کوئی حد ہے بھائی کرنے والی؟ ہم نے یہاں آمریتوں کا مقابلہ کیا ہے, ہم نے یہاں زندان خانوں کا سامنا کیا ہے ساری زندگی. ہم گھروں سے نہیں نکل سکتے. پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو کہتا ہے گھروں سے نہیں نکل سکتے. تمہارا پاکستان پر کیا لگا ہوا ہے؟ تم تو ایک پلے بوائے تھے ساری زندگی, اور جتنا تم بدتمیزی کرو گے تمہیں جواب دیا جائے گا. گو ہم تمہارے جتنے بدتمیز نہیں ہو سکتے, اتنی لمبی زبان ہماری ہے نہیں. لیکن یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کبھی خواتین پہ حملہ کر دو, آپ اب حرم شریف تک جا پہنچے ہو, آپ کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اور کوئی جو چوری کی ہے تو چوری کے ثبوت لے کے آؤ. تمہارے ثبوت تو سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. تم جواب دو نا. 3.5 سال کے اقتدار میں تم نے میں جا کے اڑ جائیں گے. ہم نے کہا تھا, ہم تو جیلوں میں پڑے ہوئے تھے. تو ایک بے حیا, بے شرم, عزت اور وقار اور زرد سے آری آدمی, ایک سیاسی جماعت جسے کہا جاتا ہے, جو کہ سیاسی جماعت نہیں ہے, مافیا ہے, فاشسٹ ہیں یہ بنیادی طور پہ, اس کا سربراہ بن گیا ہے. اگلے دن ایک صاحب جو چیف جسٹس رہے ہیں اس کے پاس پہنچے ہوئے تھے. آپ دیکھیں نا, ایک جیسے مل رہے تھے آپس میں, ہم جنس پرواز, ایک جیسے تھے دونوں. یہ 2 سازش کے بڑے کردار ہیں. ابھی اور کردار بھی آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے. اس ملک کو اس حالت میں پہنچایا ہے ان لوگوں نے مل کے. اداروں کا آپ کو حال بتائیں تو انسان جو ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں ریلوے میں واپس گیا ہوں, میں آپ کو 2-3 دن میں بتاؤں گا کہاں چھوڑا تھا اور کہاں پہ اب واپس ملا ہے. یہی حال پی آئی اے کا اور باقی اداروں کا ہے. جو میرے ذمہ میں تو ان کے بتا سکتا ہوں. تو ہم ان کے اس فعل کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور ہم قوم کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہروپیے ہیں, فیشسٹ ہیں. انہیں دینی اقدار کا, اخلاقی ادار کا, ویلیوز کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ چوروں کا ٹولہ ہے, بلکہ ڈکیتوں کا ٹولہ ہے. یہ آئین شکن ہے, یہ قانون توڑتے ہیں, یہ ججز کو گالیاں نکالتے ہیں, یہ عدالتوں کو پریشر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اپنے لگائے ہوئے چیف الیکشن کمیشن کو, کیونکہ وہ یہ مین آف انٹیگریٹی. یہ افواج پاکستان کے بارے میں لوز ٹاک کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ابیوز کرتے ہیں. انہیں وہ جج چاہیے جو ان کے ساتھ رہیں, انہیں وہ فوج چاہیے جو کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑی ہو. انہیں قومی فوج کی شاید ضرورت نہیں ہے. اگر پاکستان کی افواج غیر جانبدار ہیں انہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اگر عدالتیں رات کو کھلتی ہیں کہ وہ آئین کا تحفظ کرنا چاہتی ہیں, آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, انہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. یہ ان کا پاکستان ان کی جاگیر ہے, عمران خان کی, اس کی جاگیر نہیں ہے یہ. اور یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ اس کا نیریٹو جو ہے یہ بک رہا ہے اور یہ چل رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. لوگ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے.
یہ پاکستان کا خزانہ خالی کر کے چھوڑ گیا ہے، لوگوں کو بھوکوں مارا اس شخص نے، اور یہ کہتا بھکاری، بھکاری تو تم ہو، تم پیدائشی بھکاری ہو، تم نے اتنا قرضہ لے لیا جتنا 73 سال میں نہیں لیا گیا۔ وہ قرضہ کدھر گیا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، توشہ خانے کا بھی حساب ہوگا۔ ہم میں سے بعض ایسے تھے میرے سمیت جو کہتے تھے نہیں یار حساب کتاب چھوڑو، آگے چلو، موو آن، یہ مجبور کرا نہیں، ایک ایک چیز کا حساب کرو، یہ جان جان کے مجبور کرتا ہے۔ اب یہ چاہتا نظام نہ چلے، اگر میں نہیں ہوں، اگر عمران خان نہیں ہے تو پھر جمہوریت ڈیریل ہو جائے، اور اگر عمران خان ہے تو سب ٹھیک ہے۔ اس طرح نہیں چلے گا پاکستان، تمہاری مرضی سے نہیں چلے گا، پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی منشا سے چلے گا۔